بلوچستان کو جس طرح اگر نفرتوں کا بیج بونا چاہتے ہیں تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو نواب اکبر خان بگٹی سے پہلے یا اس سے پہلے اقتدار میں جب وہ وزیر اعلیٰ بھی رہے تب بھی ان کے ساتھ جو مائنڈ سیٹ چلتا رہا، جو ڈکٹیٹرشپ کرتی رہی ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی، تو آخر وہ سفید ریش انسان محب وطن رہتے ہوئے آخر وہ مجبور ہوا اور وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ تو اپنے آخری الفاظوں میں میں یہ کہوں گی کہ شہید نواب اکبر خان بگٹی کے ساتھ جو ہوا، ان کی شہادت کے بعد سے اب تک اگر بلوچستان کے حالات صحیح نہیں ہوئے تو اس مائنڈ سیٹ کو چینج ہونا پڑے گا، اس پالیسیز کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر بلوچستان کی ترقی ہم چاہتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کو ہم اسٹریم لائن لے کے آنا چاہتے ہیں، تو ہمیں وہ بیچ کا راستہ، کیونکہ بندوق کے زور سے ہمارے سفید ریش نہ ڈرتے ہیں، نہ ہمارے نوجوان ڈرتے ہیں۔ یہ بلوچستان ہے، خدا را اس بلوچستان میں اس وقت کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا نہ جائے۔ تھینک یو۔ شکریہ میڈم۔ نصر اللہ خان زیر۔ وزیر دفاع رہے، وہ اس صوبے کے گورنر کے عہدے پہ فائز رہے، وہ وزارت اعلیٰ کے مسند پہ بھی فائز رہے، وہ انتہائی سینئر پارلیمنٹریوں میں شمار ہوتے تھے۔ جناب اسپیکر، نواب اکبر خان نے ہمیشہ جرت، غیرت کا مظاہرہ کیا۔ جناب اسپیکر، وہ اپنے ساحل، وسائل اور اپنے عوام اور سرزمین کی بات کرتے تھے۔ جناب اسپیکر، وہ آخری دنوں میں بھی مذاکرات پہ یقین رکھتے تھے۔ لڑائی یا جھگڑا اس کی ترجیحات میں نہیں تھا، لیکن ایک بڈھے بلوچ کو مجبور کیا گیا، وہ توپیں، وہ بارود جو دشمن کے لیے تھے، جسے دشمن کے لیے استعمال کرنا تھا، اس کو نواب صاحب کے اوپر استعمال کیا گیا۔ جب نواب صاحب کی پناہ میں موجود اقلیتی برادری کے لوگ محفوظ نہیں رہے، جب اس کا گھر محفوظ نہیں رہا، تو مجبوراً اس نے پہاڑوں کا رخ اختیار کیا، لیکن پہاڑوں میں بھی اس کو نہیں بخشا گیا۔ جناب اسپیکر، اس وقت کے جنرل مشرف نے دعویٰ کیا، اپنا مکہ لہرایا ہوا میں، کہ ایسے ہٹ کریں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور واقعی حقیقتاً بھی اس کی وہ طاقت تھی، اس نے وہ ہٹ کیا، اور یہ بھی دھمکی دی کہ یہ 70 کا اشرہ نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، نواب بگٹی آج بھی بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آج ہم جب پورا ادارہ، منتخب نمائندے اس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن کہاں گیا وہ مشرف جو ہوا میں مکہ لے رہا تھا؟ اس وقت کا سمد لاسی کہاں ہے؟ زندہ ہے، اسی دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ ڈھونڈنے سے بھی آج نہیں ملتا۔ جن دنوں میں وہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، دھمکیاں دیتا تھا، آج وہ ہمیں نہیں ہوئی۔ جناب اسپیکر، نواب صاحب تاریخ میں امر ہو گئے۔ انہوں نے سندھ کی بیٹی ڈاکٹر شازیہ کے لیے جرت، غیرت اور بلوچی معیار کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک ایسے مسئلے پر جو چور تھا، جس نے واردات کی تھی، ریاست نے اس کا دفاع کیا۔ جناب اسپیکر، بلوچستان پاکستان کے دوسرے حصوں سے عملاً یا نفسیاتاً یا مزاجاً مختلف ہے۔ آج تک ہم 70 سال رہ چکے ہیں، لیکن ابھی تک بھی ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ نواب بگٹی وہ شخصیت تھے جن کی کوشش تھی کہ فیڈریشن کے تحت، فیڈریشن کے اندر بلوچوں کے حقوق کی ضمانت دی جائے، ہمارے وسائل، ہمارے معدنیات، ان کی ضمانت دی جائے، تاکہ بلوچ بھی معاشرے میں، پشتون اور بلوچ معاشرے میں ایک عزت کا مقام حاصل کر سکیں اور ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ جناب اسپیکر، جس وقت جنرل مشرف نے اس ملک کو، میں نہیں سمجھتا وہ ملک کے ساتھ محب وطن تھا، میں نہیں سمجھتا ہوں وہ مخلص تھا۔ اگر وہ مخلص ہوتا تو وہ حرکات، وہ آپریشن نہیں کرتا جو آج تک ہم لوگ بھگت رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ 70 کا اشرہ نہیں، 70 والا اشرہ تو 70 میں ختم ہوا،
لیکن یہ 2006 والا اشرہ ابھی تک 2020 سے چل رہا ہے. یہ وہ نواب صاحب کی شہادت کے بعد وہ آگ جو بلوچستان میں لگا ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے. جناب اسپیکر، اب بھی وقت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مقتدر قوتیں، ہمارے لوگ، وہ لوگ جو اقتدار پہ برائے جمان ہیں، بلوچستان کے لوگوں کی نفسیات کو سمجھیں، مجبوریوں کو سمجھیں، بے بسی کو سمجھیں، اور جہاں کے وسائل اور یہاں کے جو ساحل اور وسائل کے جو اختیارات ہیں وہ ان کے حوالے کریں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی، جس بھی صوبے میں جو وسائل ہیں، سب سے پہلے اس صوبے کا حق ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو یا سندھ میں ہو. اسی طرح بلوچستان میں جو بھی وسائل نکلیں اس کا سب سے پہلا حقدار یہاں کے لوگ ہیں. یہی ہے وہ جو ہمارے اکابرین نے جد و جہد کی، شہادت نصیب ہوئی ان کو، اور وہی سلسلہ آج بھی اپنے آب و تاب سے چل رہا ہے. لہذا اس ملک میں زمینی حقائق کو، ادراک کو سمجھنا ہوگا تاکہ ان میجر مسئلوں کو، پرابلمز کو حل کیا جا سکے. نواب صاحب کے اوپر جتنا بھی بحث کیا جائے، میرے خیال میں 2 دن بھی ہم بیٹھیں تب بھی الفاظ کم ہوں گے، لیکن چونکہ ٹائم گزر چکا ہے، ایک اور ایجنڈا بھی بچتا ہے، لہٰذا انہی الفاظوں کے ساتھ اس قرارداد کی بھرپور میں حمایت کرتا ہوں اور نواب صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. شکریہ. اکبر مینگل. شکریہ سر. آج کا دن 26 اگست کو سیاہ دن کے طور پر ہم لوگ یاد کرتے ہیں. 26 اگست کو اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے ہندو برادری کے کچھ 17 افراد تقریباً کی شہادت بھی ہوئی نواب صاحب کی شہادت کے ساتھ. نواب صاحب کو پاس جو عہدے رہے ہیں وہ گورنر کا عہدہ، وفاقی وزیر کا عہدہ اور وزیر اعلیٰ کا. یہ بلوچستان کے عوام نے ان کو عزت دی اور انہوں نے کبھی بھی پاکستان کی سیاست پر ایسے بات چیت کی ہے کہ کبھی بھی انہوں نے کوئی علیحدگی کی بات نہیں کی، پاکستان سے کبھی جدا ہونے کی بات نہیں کی. کیونکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت قریب سے ان کو اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں جاتے تھے. شہید سلیم بگٹی صاحب کا جو الیکشن گزرا 1977 میں، اس وقت میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے پاس جاتا تھا. اس آفس کو چلایا میرے والد نے، الیکشن کیمپین کو. ان کے سیٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی جس سے یہ ان کی بات چیت سے کوئی خوشبو آتی ہو کہ وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اگینسٹ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. کبھی بھی نہیں انہوں نے یہ سوچا. اور جہاں تک شہادتوں کے تعلق ہے، پاکستان میں بلوچستان کے دکھ درد میں اقلیتیں بھی ہر وقت شامل ہیں. ان کی ہندوؤں کی شہادت کے علاوہ کرسچنوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں، جنا روڈ، عیسیٰ نگری اور شاہ زمان میں. یہ حالات جو کرسی ہیں یہ بتاتی ہیں، یہ خاموش کرسی ہیں جو اس ایوان میں ہمیں بتانا چاہتی ہیں. یہ خاموش ان کی آواز ہے، بتا رہی ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ بلوچستان کے حالات درست ہو سکے. وہ نہیں چاہتے کہ یہاں امن و مان ہو. صرف امن و مان کے ساتھ پر پیسے جو فنڈ ہے وہ ریلیز ہوتے رہے، ان سے ان کو فوائد ملتے رہے. ان کے مسائل، ان کو گورنمنٹ جو بینچوں میں بیٹھے ہیں وہ لوگ، اگر ان کو بلوچستان سے محبت ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات صحیح ہوں تو یہاں بیٹھتے. آج ان کا یہاں بیٹھنا اتنا ضروری تھا. ان کی سوچ واضح ہوگی کہ وہ یہاں بلوچستان میں امن و امان چاہتے ہی نہیں ہیں. بلوچستان کے جو بلوچ نوجوان ہیں یا پشتون نوجوان ہیں، ان کی سوچ ابھی وہ چاہتے ہیں، بچے جو ہمارے چاہتے ہیں کہ یہ امن و امان ہو. آج میں اپنا بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں اپنے بچوں کو جو ٹیلی فون کر بلاتا ہوں، رات 9 بجتے نہیں تو میں اپنے بچوں کو فون کرنا شروع کر دیتا ہوں. ہر ماں باپ اسی طرح کرتا ہے. لیکن جب نواب صاحب کی یا کچھ عرصہ پہلے، جو آج سے 20-25 سال پہلے، میرے بچے پوچھتے ہیں کہ آپ
نے پورا بلوچستان دیکھا ہے. میں خود جاتا تھا قلعہ سیف اللہ اسکوٹر پر جاتا تھا. ٹائٹس بھائی مختصر کر لیں, اور بھی دوستوں کو بولنا ہے. آپ کو درمیان میں نے ٹائم دے دیا, آپ کا نام بھی نہیں آیا. درمیان میں ٹائم دیا تو پھر اقلیت کا بھی ٹائم ہوتا ہے. اقلیت اپنا پرچی بھی تو روانہ کرے. تو خصوصی ٹائم میں چلیں سر, آپ کا شکریہ. لیکن شکریہ آپ کا. اقلیتیں ہر وقت جو ہے نا بلوچستان کے ساتھ ہے, دکھ درد میں, اور بلوچوں کے ساتھ, پٹھانوں کے ساتھ. جی ملک صاحب. الرحمن الرحیم.